مین میسج اس کتاب کا یہ ہے کہ آپ اپنے منفی خیالات، نیگیٹو تھنکنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا موڈ، آپ کی فیلنگز، آپ کا مزاج آپ کے خیالات سے، تھنکنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ خیالات جو مستقل منفی طور پہ پائے جاتے ہیں وہ افسردگی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو کہ اپنے آپ کو بے وقت محسوس کر رہے ہوں یا پھر ورتھ لیس۔ منفی خیالات آپ کے جذباتی ہنگاموں کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں ہمیشہ خلفشار پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ خیالات درست معلوم ہوتے ہیں، وہ غیر معقول یا محض غلط ہیں، اور یہ مسخ شدہ سوچ آپ کے دکھوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ کا ہر خراب احساس مسخ شدہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز سے افسردہ محسوس کرتے ہوں، اسی ذہنی منفی سوچ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں جس سے پہلے آپ افسردگی سے پہلے اور اس کے دوران تھے، کیونکہ ان خیالات نے حقیقت میں آپ کا خراب مزاج پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ان کی تنظیم نو کرنا سیکھ کر آپ اپنا موڈ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے جذبات کا نتیجہ اس بات پہ ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیالات آپ کے جذبات پیدا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے جذبات یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے خیالات درست ہیں۔ آپ کے اپنے نفس کا احساس ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کو کیسے فروغ دیا جائے یا کس طریقے سے اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے، اس داخلی تنقید پر واپس بات کرتے ہیں۔ خود پر تنقید کرنے کے لیے اپنے آپ کو تربیت دیں۔ جب وہ آپ کے دماغ میں جاتے ہیں تو خود تنقیدی خیالات کو پہچاننا اور لکھنا ہے۔ جب آپ کی منفی سوچ ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں، ابھی میرے ذہن میں کیا خیالات گزر رہے ہیں؟ میں خود سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کلائی کاؤنٹر سے اپنے منفی خیالات کی نگرانی کریں۔ ہر بار جب کوئی منفی سوچ آپ کے دماغ کو پار کرتی ہے تو بٹن پر کلک کریں، پھر دن کے اختتام پر اپنے یومیہ اسکور کو نوٹ کریں اور اسے لاگ بک میں لکھ دیں۔ جب آپ خود پر برے لیبل لگاتے ہیں منفی سوچ کی وجہ سے، جیسے بیوقوف، میں نہیں کر سکتا، ایک بار جب آپ نے اپنے تباہ کن لیبلوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیں، آپ یہ پائیں گے کہ وہ بے معنی ہیں۔ یہ وہ لیبل ہیں جن سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کا موڈ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان منفی سوچوں کو صفر کریں اور انہیں لکھ دیں۔ کیا میرا غصہ مفید ہے؟ کیا اس سے مجھے مطلوبہ مقصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے یا یہ صرف مجھے ہرا دیتا ہے؟ پچھتاوا یا ندامت یہ غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ افسردگی ایک ایسی بیماری ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ ان خیالات سے نکلتا ہے جو کسی نہ کسی طرح مسخ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں اور نا امید ہیں تو آپ کی سوچ غیر منطقی اور مسخ شدہ ہے۔ آپ کی نا امیدی اور مایوسی کے احساسات صرف افسردگی کی بیماری کی علامت ہیں، حقائق نہیں۔ افسردگی یا ڈپریشن کیسے ہوتا ہے؟ بیرونی دنیا میں آج کل کرونا وائرس رونما ہوا ہے۔ آپ خیالات کی ایک سیریز کے ذریعے واقعے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان خیالات کو آپ کے داخلی ڈائیلاگ کہا جاتا ہے اور اس پر اثر پڑتا ہے کہ آپ اس پروگرام پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ آپ کے جذبات آپ کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ واقعے سے۔ دوسرے الفاظ میں، جس طرح آپ کسی بھی صورتحال میں سوچتے ہیں،
اس سے طے ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کیسا محسوس کریں گے۔ نفسیات کی تاریخ میں افسردگی کو ہمیشہ ہی جذباتی خرابی کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ ڈپریشن یا افسردگی کے ساتھ منسلک خراب احساسات منفی خیالات سے وابستہ ہیں، لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان خیالات کو چیلنج کرنے اور تبدیل کرنے پہ توجہ دینی ہوگی۔ ہم اس خیال کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ احساسات حقائق نہیں ہیں، اس کے بجائے احساسات ہی ہمارے خیالات کا عکس ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اضطراب، جرم، مایوسی، تاخیر، کم خود اعتمادی اور ذہنی دباؤ کے دیگر بلیک ہولز کو بغیر کسی دوائیوں کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے یہ کتاب نامور ماہر نفسیات ڈیوڈ برنس نے لکھی ہے۔ آپ شناخت کریں کہ آپ کے مزاج کے بدلنے کا کیا سبب ہے، منفی احساسات کو کیسے ختم کریں، گلٹ یا جرم سے کیسے نپٹیں، اور آپ کو زندگی کے بارے میں ایک مثبت نقطۂ نظر تیار کرنے میں یہ کتاب مدد دے گی۔ کبھی بھی اپنے غلط ہونے کا حق ترک نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد آپ نئی چیزیں سیکھنا اور اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مثبت تجربات میں بھی مثبت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو افسردگی میں پڑنے کا زیادہ امکان ہے۔ افسردگی یا ڈپریشن یہ ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک علمی یعنی کوگنیٹو مسئلہ ہے۔ آپ کے تمام ایموشنز یا مزاج آپ کے خیالات سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ذہنی تناؤ منفی سوچوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ کے خیالات وسیع پیمانے پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ منفی خیالات جو آپ کے جذباتی ہنگاموں کا سبب بنتے ہیں تقریباً ہمیشہ خلفشار پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا ہر خراب احساس آپ کی مس شدہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خیالات جتنے نیگیٹو ہوں گے، جتنے گمراہ کن ہوں گے، وہ آپ میں افسردگی اور مس کرنے والے جذبات پیدا کریں گے۔ آپ جذباتی جیل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خیالات آپ کے جذبات پیدا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے جذبات یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے خیالات درست ہیں۔ ناخوشگوار احساسات محض اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کچھ منفی سوچ رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں۔ آپ کے جذبات ویسے ہی آپ کے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچے کی بطخیں ان کی ماں کے پیچھے چلتی ہیں۔ آسان الفاظ میں سائیکیٹرسٹ کے مطابق افسردگی جذباتی خرابی نہیں ہے بلکہ سوچنے والا مسئلہ ہے، اور تکلیف دہ شخص کے منفی خیالات یعنی علمی بگاڑ کو چیلنج کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے احساسات دراصل آپ کے خیالات کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے خیالات کو تبدیل کر دیں گے تو آپ کے احساسات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کے احساسات دراصل آپ کے افکار کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کے تقریباً تمام خراب احساسات دراصل منفی خیالات ہیں۔ ہمارے جذبات ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت کس طرح محسوس کر رہے ہیں در حقیقت وہی ہے جو آپ فی الحال سوچ رہے ہیں۔ افسردگی یا ڈپریشن ایک جذباتی جیل ہے جو مستقل منفی خیالات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے منفی خیالات کی اکثریت درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز سے افسردہ محسوس کرتے ہیں، اس ذہنی منفی سوچ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں جس سے پہلے آپ افسردگی سے پہلے اور اس کے دوران تھے۔ آپ کے منفی خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس کے تبدیل کرنے سے آپ اپنا موڈ بدل سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کی درستگی کو بہتر بنانے سے آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ ایپیکٹیٹس نے کہا، لوگ چیزوں سے نہیں
بلکہ ان کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں اس سے پریشان ہیں۔ جذبات سے پہلے خیالات آتے ہیں، لہٰذا آپ کے جذبات آپ کے خیالات کی درستگی کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں کرتے۔ احساسات قطعاً خاص نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقی اداسی کسی رشتہ دار کے ضائع ہونے سے ہوتی ہے۔ تمام خوش لوگوں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ ان کے خیالات پازیٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھا سوچتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مہارت ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ اچھا سوچنا شروع ہو جائیں گے تو اچھا محسوس کرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔